اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے سے پہلے جو خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات کے بارے میں دیا جا رہا تھا، اس میں مختلف حوالے بیان کیے گئے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کو حضرت ابوبکر صدیق نے سزا ان کے ارتداد کی وجہ سے نہیں دی تھی، بلکہ بغاوت اور جنگ کی وجہ سے ان کا جواب دیا گیا تھا۔ اس بارے میں زمانے کے حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں اس ارتداد کو سرکشی و بغاوت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت ابوبکر کی جرت اور دلیری کتنی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق سے یہ امر مخفی نہیں ہے کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے، بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں، اور افتراء پردازیوں کے ایک گروہ نے دعوی نبوت کر دیا، اور اکثر بادیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ 1,00,000 کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے، اور فتنے بھڑک اٹھے اور مصائب بڑھ گئے، اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا، اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حالات نمودار ہو گئے، اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں۔ کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، روتے، امن کا شائبہ تک نہ تھا۔ فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے۔ مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی، اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاکم وقت اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے۔ منافقوں، کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے۔ آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو، اور آپ کے آنسو چشمہ رواں کی طرح بہنے لگتے، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے اللہ سے
اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں امارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرح سے فتنوں کو موزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا، اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستے زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا۔ مسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے، فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا، اور اللہ نے مومنوں کو آفت سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا، اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے بندے حضرت ابوبکر صدیق کی نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ پسپا ہو گئے، اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی، اور یہی خدائے قہار کا وعدہ تھا، اور وہ سب صادقوں سے بڑھ کر صادق ہے۔ بس غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تحقیق کی خاطر تمہارا سینہ کھول دے۔ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اسلام مصائب کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے شخص کی طرح نازک حالت میں تھا، پھر اللہ نے اسلام کو اس کی طاقت لٹا دی اور اسے گہرے کنویں سے نکالا، اور جھوٹے مدعیان نبوت دردناک عذاب سے مارے گئے اور مرتد چوپایوں کی طرح ہلاک کیے گئے، اور اللہ نے مومنوں کو اس خوف سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن عطا فرمایا۔ اس تکلیف کے رفع ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو مبارکباد دیتے اور مرحبا کہتے ہوئے ان سے ملتے تھے، آپ کی تعریف کرتے اور رب الارباب کی بارگاہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کی تعظیم اور تکریم کے آداب بجا لانے کے لیے لپکتے تھے، اور انہوں نے آپ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائی میں داخل کر لیا، اور وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کی پیروی کرتے تھے، اور وہ آپ کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو روشن اور چہروں کو شاداب کیا، اور وہ محبت و الفت میں بڑھ گئے اور پوری جد و جہد سے آپ کی اطاعت کی۔ وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح تائید یافتہ سمجھتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے صدق اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا۔ یہ سر الخلافہ آپ کی کتاب ہے عربی میں، اس عربی کا اردو ترجمہ یہ۔ فتنہ ارتداد اور بغاوت جب ہوا ہے اس کی طرف آپ نے بعض مہمات بھیجی تھیں، جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سارے عرب نے ہی ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف جو کارروائیاں حضرت ابوبکر کی طرف سے کی گئیں ان کا تذکرہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرے گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا تھا بلکہ بغاوت کر دی تھی اور مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر نے ان کی خبر لینے کا عزم فرمایا، چنانچہ
بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے آرام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اسلامی افواج کے ساتھ تلوار سونتے ہوئے مدینہ سے سوار ہو کر ذوالقصہ کی طرف روانہ ہوئے، جو مدینہ سے 1 رات اور 1 دن کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس زمانے میں جو سفر کا ذریعہ تھا اس کے مطابق صحابہ کرام، جن میں حضرت علی بھی تھے، وہ آپ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ مدینہ واپس تشریف لے جائیں اور آپ سے جنگ کے لیے اپنے سوا کسی دوسرے بہادر کو بھیج دیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد تلوار سونتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمائی تھی، آپ نے تلوار کیوں سونتی ہے؟ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا کہ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالیے، اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی جان کی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام نہ رہے گا۔ اس پر حضرت ابوبکر واپس تشریف لے گئے اور فوج کو بھیج دیا۔ جب حضرت اسامہ اور ان کے لشکر نے آرام کر لیا اور ان کی سواریاں بھی تازہ دم ہو گئیں اور اموال زکوٰۃ بھی بکثرت آ گئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے زائد تھے، تو حضرت ابوبکر نے فوج کو تقسیم کیا اور 11 جھنڈے باندھے۔ ایک حضرت خالد بن ولید کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر جائیں، اس سے فارغ ہو کر بطاح بن مالک بن نویرہ سے مقابلہ کے لیے جائیں۔ یہ سب مرتدین تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمع رہے، بطاح جو ہے وہ بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمہ کا نام ہے، اس پر بھیجا آپ نے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مسلمہ کے مقابلے کے لیے کا حکم دیا۔ تیسرا حضرت مہاجر بن ابو امیہ کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ انسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں۔ پھر قیس بن مکشوح اور ان اہل یمن کے مقابلے میں جو ابناء سے برسر پیکار تھے، ابناء کی امداد کریں۔ ابناء جو ہے یہ بھی اہل فارس میں سے ایک قوم کی اولاد تھی جنہوں نے یمن میں سکون اختیار کر لی تھی اور عربوں میں شادیاں کی تھیں، اور فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر کندہ کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جائیں۔ حضر موت بھی یمن کا ایک علاقہ ہے۔ چوتھے حضرت خالد بن سعید بن عاص کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو ہم قطعین کی طرف بھیجا جو شام کی سرحد پر ہے۔ پانچویں حضرت عمر بن عاص کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو قضاء، ودیہ اور حارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ چھٹا جھنڈا حضرت حذیفہ بن محسن غلفانی کے لیے باندھا اور ان کو اہل دبا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ دبا بھی عمان میں عربوں کا ایک بازار تھا، عمان کا ایک قدیم اور مشہور شہر تھا، مارکیٹ لگا کرتی تھی۔ ساتواں حضرت ارفجہ ہرسمہ کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مہرت جانے کا حکم دیا۔ مہرہ یمن کے ایک علاقے کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو فرمایا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، مگر جو علاقے ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے پر امیر رہیں گے، یعنی
پہلے یمن والے اور دوسرے ان کو. پھر ابوبکر نے شرحبیل بن حسنہ کو حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے پیچھے روانہ کیا اور حکم دیا کہ یمامہ سے فارغ ہو کر خزاعہ کے مقابلے پر چلے جانا، اور مرتدین سے جنگ کے موقع پر تم ہی اپنے لشکر کے امیر ہوگے. نوما حضرت ریفہ بن حاجز کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بنو سلیم اور حوازن کا مقابلہ کریں. 10واں جھنڈا حضرت سوید بن مقرن کے لیے باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کی طرف جائیں. اور 11واں جھنڈا حضرت علاء رضی اللہ عنہ بن حضرمی کے لیے باندھا اور ان کو بحرین جانے کا حکم دیا. چنانچہ یہ عمراء ذوالقصہ سے اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر نے ہر دستے کے امیر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیں اور بعض طاقتور افراد کو وہیں اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیں. حضرت ابوبکر کی اس تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ ذوالقصہ فوجی مرکز قرار پایا. یہاں سے منظم اسلامی افواج ارتداد کی تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئیں. حضرت ابوبکر کے منصوبے سے منفرد عبقریت اور دقیق جغرافیائی تجربے کا پتہ چلتا ہے. دستوں کی تقسیم اور ان کے مواقع کی تحدید سے واضح ہوتا ہے کہ ابوبکر جغرافیہ کا دقیق علم رکھتے تھے اور زمین کے نشانات اور انسانی آبادیوں اور جزیرۃ العرب کے راستوں سے بخوبی واقف تھے. گویا کہ جزیرہ عرب مجسم شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، جیسے کہ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس مراکز قیادت میں ہوتا ہے مراکز قیادت میں ہوتا ہے. جو شخص بھی لشکروں کو روانہ کرنے، ان کی جہت کا تعین کرنے، تفرق کے بعد اجتماع اور دوبارہ مجتمع ہونے کے لیے تفرق میں غور و فکر کرے گا، اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ بندی پورے جزیرہ عرب پر مثالی اور صحیح انداز سے محیط تھی، اور ان لشکروں کے ساتھ رابطہ بھی انتہائی دقیق تھا. ابوبکر کو ہمہ وقت اس کا پتہ رہتا تھا کہ فوج کہاں ہے، اس کے تحرکات اور جملہ امور سے بخوبی واقف رہتے تھے، اور یہ بھی پتہ رہتا تھا کہ ان کو کیا کامیابی ہوئی اور کل کو کیا پروگرام ہے. مراسلات انتہائی دقیق اور تیز ہوا کرتے تھے، اور میدان قتال سے خبریں برابر مدینہ مرکز قیادت میں ابوبکر کو پہنچتی رہتی تھیں. پوری فوج سے برابر رابطہ قائم رہتا تھا. مرکز قیادت اور میدان قتال کے درمیان فوجی خبر رسانی میں ابو خیثمہ انصاری، سلمہ بن سلامہ، ابو برزہ اسلمی اور سلمہ بن بخش نے نمایاں حیثیت حاصل کی. جن لشکروں کو ابوبکر نے روانہ فرمایا وہ آپس میں مربوط تھے، اور یہ خلافت کی اہم کامیابیوں میں سے تھا، کیونکہ ان لشکروں کے اندر قیادت کی مہارت کے ساتھ حسن تنظیم بھی موجود تھا. برآں اس کے علاوہ قتال میں تجربہ پہلے سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات و سرایا کی تحریک میں انہی عسکری اعمال کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا. ابوبکر کی حکومت کا عسکری نظام جزیرہ عرب میں تمام عسکری قوتوں پر فوقیت رکھتا تھا، اور ان لشکروں کے قائد سیف اللہ المسلول خالد بن ولید تھے، جو اسلامی فتوحات اور حروب ارتداد میں منفرد عبقری شخصیت کے حامل تھے. اسلامی فوج کی یہ تقسیم انتہائی اہم فوجی منصوبے کے تحت عمل میں آئی تھی، کیونکہ مرتدین ابھی تک اپنے اپنے علاقوں میں متفرق تھے، یعنی کہ بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ جمع نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں کے خلاف ان کی جتھا بندی عمل میں نہ آ سکی تھی. بڑے قبائل دور دراز علاقوں میں بکھرے تھے. وقت اس کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ آپس میں جتھا بندی کر سکیں، کیونکہ ارتداد شروع ہوئے ابھی 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا.
اور دوسرے ثانیاً وہ اپنے خلاف مسلمانوں کے خطرے کو نہ سمجھ سکے۔ وہ یہ تصور کیے ہوئے تھے کہ چند ماہ میں تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے، اس لیے ابو بکر نے چاہا کہ اچانک ان کی شوکت و قوت کا صفایا کیا جائے قبل ازیں کہ وہ اپنے باطل کی نصرت کے لیے جتھا بندی کر سکیں۔ اس لیے ابو بکر نے ان کے فتنے کو بڑھنے سے قبل ہی ان کی خبر لی اور انہیں اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنا سر اٹھا سکیں اور اپنی زبان دراز کر سکیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں۔ حضرت ابوبکر کی جانب سے قائدین کی تقرری کے حوالے سے مختلف امور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھنے والے لکھتے ہیں مصنف کہ نمبر 1 تو اس منصوبے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ لشکروں کے درمیان آپس میں ربط اور تعاون برابر قائم رہے، اگرچہ ان کے مقامات اور جہاد مختلف تھے لیکن سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ ان کا آپس میں ملنا اور جدا ہونا ایک ہی مقصود کے پیش نظر تھا، اور خلیفہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے قتال کے جملہ امور کا کنٹرول کی پاور اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی خلیفہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ صدیق اکبر نے دارالخلافہ مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک حصہ اپنے پاس رکھا، اور اسی طرح امور حکومت میں رائے اور مشورہ کے لیے کبار صحابہ کی ایک جماعت اپنے پاس رکھی۔ تیسرے یہ کہ ابو بکر کو معلوم تھا کہ ارتداد سے متاثرہ علاقوں میں اسلامی قوت موجود ہے۔ آپ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ مسلمان مشرکین کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنے، اس لیے قائدین کو حکم فرمایا کہ ان میں سے جو قوت اور طاقت کے مالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور ان علاقوں کی حفاظت کی خاطر کچھ افراد کو وہاں مقرر کر دیں۔ چوتھے، مرتدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ابو بکر نے الحرب خدا کے اصول کو اپنایا، فوج کے اہداف کچھ ظاہر کرتے حالانکہ مقصود کچھ اور ہی ہوتا۔ انتہائی احتیاط اور حذر کے طریقہ اختیار کیا کہ کہیں ان کا منصوبہ فاش نہ ہونے پائے۔ اس طرح ابو بکر کی قیادت میں سیاسی مہارت، علمی تجربہ، علم راسخ اور روحانی فتح و نصرت نمایاں ہوتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے 2 فرمان بھی لکھے تھے، ایک عرب قبائل کے نام اور دوسرا سپہ سالاران فوج کی ہدایت کے لیے۔ یہی مصنف جو پہلے ہیں ڈاکٹر علی محمد سلابی، یہ لکھتے ہیں اس خط کے متعلق کہ اسلامی لشکروں کی تیاری اور ٹھوس تنظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ایک عام خط تحریر کیا جو محدود مضمون پر مشتمل تھا۔ مرتدین سے قتال کے لیے افواج کو روانہ کرنے سے قبل آپ نے اس خط کو مرتدین اور ثابت قدم رہنے والے سب کے درمیان اونچے پیمانے پر ممکنہ حد تک نشر کرنے کی کوشش کی۔ قبائل کے پاس لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر ہر مجمع میں یہ خط سنائیں، اور جس کو بھی اس خط کا مضمون پہنچے اسے حکم فرمایا کہ وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی۔ حضرت ابوبکر نے اس خط میں عام اور خاص سب کو خطاب کیا، خواہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یا اس سے مرتد ہو جانے والے۔ حضرت ابوبکر کا وہ خط جو قبائل عرب کے نام تھا وہ سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ طبری نے بیان کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف سیر الخلافہ میں اس خط کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ہم نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہم یہاں وہ خط درج کر دیں جو صدیق اکبر نے مرتد ہونے والے قبائل عرب کی طرف لکھا تھا کہ اس خط پر اطلاع پانے والے صدیق اکبر کی شاعر اللہ کی ترویج
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنن کے دفاع میں مضبوطی کو دیکھ کر ایمان اور بصیرت میں ترقی کریں۔ پھر آپ لکھتے ہیں خط مسیم علیہ السلام جو اس طرح شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ابو بکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر خاص و عام کے لیے ہے، جس تک پہنچے وہ خواہ وہ اسلام پر قائم رہا ہے یا اس سے پھر گیا ہے۔ ہدایت کی اتباع کرنے والے ہر شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کے بعد گمراہی اور اندھے پن کی طرف نہیں لوٹا۔ بس میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد ہے، لا شریک ہے، اور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جس نے اس سے انکار کیا اسے ہم کافر قرار دیتے ہیں اور اس سے جہاد کرتے ہیں۔ اما بات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب سے حق دے کر اپنی مخلوق کی طرف مبشر، نذیر اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کے طور پر بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان صادق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حق کے ساتھ ہدایت دی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹھ پھیر لی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جنگ کی کہ وہ طوعاً و کرہاً اسلام میں آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو نافذ فرما لیا اور امت کی خیر خواہی کر لی، اور جو ذمہ داری آپ پر تھی اسے پورا کر لیا، اور اللہ نے آپ پر اور اہل اسلام پر اپنی اس کتاب میں جو اس نے نازل فرمائی اس بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا۔ چنانچہ فرمایا انا کا میتوں و انہم میتون، یعنی یقیناً تو بھی مرنے والا ہے اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں۔ نیز فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی۔ افائم متا فہم الخالدون، بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مزید برآں مومنوں سے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، لیکن اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، بس اگر یہ وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے۔ بس وہ محمد، آپ لکھتے ہیں بس وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو چکے، اور وہ جو واحد و یگانہ لا شریک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ زندہ ہے اور قائم و دائم ہے، وہ نہیں مرے گا، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ اپنے کاموں کا محافظ ہے، اپنے دشمن سے انتقام لینے والا ہے اور اسے سزا دینے والا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی اور تمہارے اس بخت کی اور نصیب کے حصول کی جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے مقرر ہے، اور وہ تعلیم جو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آیا اس پر عمل کرنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں، اور یہ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ ہر وہ شخص جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جسے وہ نہ بچائے وہ آزمائش میں پڑے گا، اور ہر وہ شخص جس کی وہ اعانت نہ فرمائے وہ بے یار و مددگار ہے۔ بس جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے وہ گمراہ قرار دے وہ گمراہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے حق میں کوئی ہدایت دینے والا دوست نہ پائے گا۔ اور اس کا دنیا میں اس کا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس وقت قبول نہ کیا جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں آگے کہ اور اس کا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہ کیا جائے گا جب تک وہ اس دین اسلام کا اقرار نہ کر لے، اور نہ ہی آخرت میں اس کی طرف سے کوئی معاوضہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض نے اسلام کا اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہوئے اور اس کے معاملے میں جہالت برتتے ہوئے اور شیطان کی بات مانتے ہوئے اپنے دین سے ارتداد اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عُدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کے حکم سے روگردان ہو گیا۔ تو کیا تم اسے اور اس کے چیلوں کو میرے سوا دوست پکڑ کر بیٹھو گے، جب کہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے۔ نیز فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی بتائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو محض اس غرض سے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اور میں نے مہاجرین، انصار اور حسن عمل سے پیروی کرنے والے تابعین کے لشکر پر فلاں آدمی کو مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے جنگ کرے اور نہ اسے اس وقت تک قتل کرے جب تک وہ اللہ کے پیغام کی طرف نہ بلا نہ لے۔ پھر جو اس پیغام کو قبول کر لے اور اقرار کر لے اور باز آ جائے اور نیک عمل کرے تو اس سے قبول کرے اور اس پر اس کی مدد کرے، اور جس نے انکار کیا تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے اس بات پر جنگ کرے اور جس پر قابو پائے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی رہنے نہ دے، اور یا وہ انہیں آگ سے جلا ڈالے اور ہر طریق سے انہیں قتل کرے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے اور کسی سے اسلام سے کم کوئی چیز قبول نہ کرے، پھر جو اس کی اتباع کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جس نے اسے ترک کیا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ اور میں نے اپنے پیغامبر کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے اس خط کو تمہارے ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دے، اور اذان ہی اسلام کا اعلان ہے، بس جب مسلمان اذان دیں تو وہ بھی اذان دے دیں اور ان پر حملہ سے رک جائیں، اور اگر وہ اذان نہ دیں تو ان پر حملہ جلد کرو، اور جب وہ اذان دے دیں تو جو ان پر فرائض ہیں ان کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر جلد حملہ کرو، اور اگر اقرار کر لیں تو ان سے قبول کر لیا جائے۔ ہمارا اس بارے میں جو تفصیل تھی کیوں جن سے جنگ ہوئی اور کیوں سب کو سلوک کیا گیا، اس لیے جو لوگ جنگ کرنے والے تھے، مسلمانوں پر جنگ ٹھونسنے والے تھے، نہ صرف جنگ کرتے تھے بلکہ ظلم بھی کرنے والے تھے، اور جو ان کے علاقوں میں مسلمان تھے نہیں تھے ان پر ظلم کر رہے تھے۔ دوسرا خط جو حضرت ابوبکر نے ان سب امرائے لشکر جن کی تعداد 11 تھی کے نام تحریر فرمایا، ان کا ذکر ہو چکا ہے عمراء کا، وہ خط ان کے لشکروں کے عمراء کے نام تھا۔
وہ حسب ذیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرمان ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں شخص کے لیے لکھا گیا ہے، اور جب انہوں نے اسے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، یعنی ہر امیر کا نام لکھا گیا تھا اس پہ، انہوں نے اس امیر کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ظاہر اور باہر میں اللہ کا تقوی اختیار کرے جہاں تک کہ اس کی استطاعت ہے، اور اس کو اللہ کے معاملے میں جد و جہد کا اور ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جنہوں نے اللہ سے پیٹھ پھیر لی ہے اور اسلام سے رجوع کرتے ہوئے شیطانی آرزوؤں کو اختیار کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ان پر اتمام حجت کرے، انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان لوگوں سے لڑائی سے رک جائے، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان پر فی الفور حملہ کرے یہاں تک کہ اس کے سامنے جھک جائیں۔ پھر وہ ان لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض بتائے، اور وہ ان سے وصول کرے جو ان پر فرض ہے، اور انہیں دے جو ان کے حقوق ہیں۔ وہ ان لوگوں کو مہلت نہ دے، یعنی ایسی مہلت جس سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے لڑائی کرنے سے نہ روکے۔ اور مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ باز نہیں آئیں گے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ روکو جنگ سے۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ جانتے تھے، ان لیڈروں کو یہ حکم دیا۔ پس جس نے اللہ عز و جل کے حکم کو قبول کیا اور اس کی فرمانبرداری کی تو اس کی یہ بات قبول کرے اور معروف طریق پر اس کی مدد کرے، اور صرف اس سے جنگ کی جائے گی جس نے اس اقرار کے بعد اللہ کا انکار کیا کہ جو اللہ کی جانب سے آیا تھا۔ اگر وہ دعوت کو قبول کر لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے حساب لینے والا ہے بعد اس کے جو اس نے چھپایا۔ اور جس نے اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا تو اس سے لڑائی کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے جہاں بھی وہ ہو، اور وہ خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ کسی سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی جو وہ دے سوائے اسلام کی۔ پس جس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا تو اس سے قبول کیا جائے اور اس کو اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں، اور جس نے انکار کیا یعنی مسلمان ہو کے مرتد ہو گئے پھر لڑائی کر رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ اصل اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے پھر حکومت کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جس نے انکار کیا تو اس سے لڑائی کی جائے، اگر اللہ اس سے ان پر فتح عطا کرے تو ان کو بری طرح اسلحہ اور آگ کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ جو اس کے مال فے عطا فرمائے تو وہ اس کو تقسیم کر دے، سوائے خمس کے وہ ہمیں پہنچائے گا، اور وہ سپہ سالار اپنے ساتھیوں کو جلدی اور فساد سے روکے، اور ان میں کوئی غیر آدمی داخل نہ کرے جب تک کہ وہ جان نہ لے کہ اس میں کیسی صلاحیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جاسوس ہو، یعنی کسی شخص کو داخل کر لو اور وہ جاسوس ہو، اس طرح وہ کر کے چھان پھٹک کر کے پھر لینا، وہ جاسوس ہوں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو مصیبت آ جائے۔ سفر اور قیام میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور میانہ روی اختیار کرے اور ان کی خبرگیری کرتا رہے، لشکر کے ایک حصے کو دوسرے سے جلدی کرنے کا حکم نہ دے، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور گفتار میں خوش خلقی اور ملائم لہجہ اختیار کرے۔ بعض باتیں ایسی بھی ہیں وضاحت ہوتی ہیں کرنی پڑتی ہے جن کی، لیکن وضاحت نہیں کی گئی، بعض دفعہ اسلام کو غلط تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت گزشتہ خطبے میں کر چکا ہوں کہ سب مرتدین ایسے تھے جنہوں نے جنگ کی، محارب تھے، اور جنگ نہ صرف جنگ کی بلکہ جو مسلمان ان کے علاقوں میں تھے ان پر بھی انہوں نے ظلم کیا، ان کو مارا، ان کو جلایا، ان کی گھروں کو جلایا، ان کو خود بھی جلا دیا۔ تو ان کے خلاف رضو ہو کر نکاح کے ضرور بدلہ لینا ہے، اور ان کو اسی طریق سے پھر جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی خط کو کوٹ کیا ہے کہ اسی طریق سے پھر ان کو بھی سزا دینی ہے، کیونکہ پھر یہی حکم ہے قرآن شریف کا بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی، کہ جیسا کوئی کرتا ہے اس کو ویسا ہی سزا دو بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن اس بات کی وضاحت ایک جگہ ایک مصنف نے اس طرح بھی لکھی ہے، انہی ڈاکٹر صاحب نے، علی محمد سلابی نے،
کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ مرتدین باغیوں کو آگ میں جلا دیا جائے لکھا ہے. کسی کو جلانے کی سزا دینا تو جائز نہیں ہے. ارشاد نبی بھی ہے کہ ان النار لا يعذب بها الا اللہ، کہ آگ کے ذریعے عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے. لیکن یہاں انہیں جلانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان بدماشوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا، لہٰذا یہ قصاص کے طور پر تھا. اسی کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے اسی خط کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان ہوا ہے، لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی صف کی طرف لوٹنے سے انکاری ہو اور تضاد پر ڈٹ جائے وہ محاربین میں سے ہے، اس پر حملہ کرنا ضروری ہے، اس کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر جو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں جب تمہیں، تو اس کے مطابق ہی ان کو سزا دو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. باغیوں نے، جیسا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں گزشتہ خطبے میں بھی، ابھی بھی بتایا میں نے کہ مسلمانوں کو جلانے اور انہیں گھناؤنے طریقے سے قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا تھا. ان کو آگ میں جلایا، ان کے گھروں کو جلایا، ان کو جلایا، ان کے بچوں بیویوں سب کو جلایا، ان کا مسئلہ کیا. لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ جو اس میں شامل تھے ان سے وہی سلوک کرنا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. بہرحال یہ ذکر جو ہے وہ آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. رمضان میں شاید دوسرے خطبے بھی بیچ میں آتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، لیکن بہرحال جو بھی آئندہ خطبہ اس پہ آئے گا اس میں آئندہ ذکر اس کی تفصیل بیان ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله